مسند احمد کی حدیث ہے، مستدرک حاکم میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے، اور امام زاہبی نے، علامہ زاہبی نے اپنی تعلیق میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے، موافقت کی ہے، اور سلفیوں کے شیخ البانی اس نے بھی اس حدیث کی موافقت کی، یہ صحیح حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ارشاد فرمایا، یجیء الدجال، دجال آئے گا، فیصعد احدا، احد کے پہاڑ پر چڑھے، فینظر الی المدینہ، مدینہ منورہ کی طرف دیکھے گا، فیقول الی اصحابہ، فیقول لاصحابہ، اپنے اصحاب سے کہے گا، یہودیوں کو کہے گا جو 70,000 یہودی اس کے ساتھ اصبہان سے آئیں گے، یہ اصبہان یہ ایران کا شہر ہے، اصبہان امام نووی نے کہا، اصبہان بھی پڑھ سکتے ہیں، اصبہان، اصفہان، اصفہان، ابھی آج کل اصفہان مشہور ہے، اس میں ایک علاقہ یہودیہ، یہ علاقہ یہودیہ، اس میں یہود بستے ہیں۔ جب دجال آئے گا اس کو خروج ایران کے شہر اصفہان کے علاقے یہودیہ میں ہوگا، اور وہاں سے یہودیوں کی قیادت کرتے ہوئے وہ پوری دنیا میں اپنے فتنے پھیلائے گا۔ جب دجال مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو احد کے پہاڑ پر چڑھ کر مسجد نبوی شریف کو دیکھے گا، اور مسجد نبوی شریف کو دیکھ کر اپنے اصحاب یعنی ان یہود سے خطاب کرتے ہوئے کہے گا، هل تدرون هذا القصر الابيض، کیا تم اس قصر ابیض کو جانتے ہو، دیکھتے ہو؟ قصر ابیض کیا ہے؟ ایک شاندار سفید محل کو دیکھتے ہو، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ یہ صحیح حدیث ہے۔ دجال احد کے پہاڑ پر چڑھ کر یہودیوں کو کہے گا، کیا تم اس کو جانتے ہو، یہ سفید محل، پھر کہے گا ھذا مسجد احمد، یہ احمد کی مسجد ہے۔ کون کہے گا؟ دجال کہے گا۔ آپ نے بات کو سمجھا ہی نہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دجال کے علم کو بیان کرنے والا، تم نے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، درختوں کی چھڑیوں سے، ٹہنیوں سے بنائی گئی، تعمیر کی گئی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر 1400 سال پہلے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ آج سے 1450 سال بعد یا جس دور میں بھی دجال آئے گا، اس وقت احد کے پہاڑ سے مسجد نبوی شریف ایک سفید محل کی طرح نظر آئے گی۔ آقا کو کیسے علم ہو گیا کہ مسجد نبوی شریف کے مینار سفید مینار ہوں گے، اور کوئی دور سے مسجد نبوی شریف کو دیکھے گا تو میری یہ مسجد جو اس وقت چھڑیوں سے تعمیر کی گئی تھی، اس وقت درختوں کے ٹہنوں سے تعمیر کی گئی تھی، اس مسجد نبوی شریف کو لوگ دیکھیں گے، اور دیکھنے والے کہیں گے، کوئی پہاڑ سے دیکھے گا، کوئی پرواز کرتے ہوئے اگر کوئی جہاز سے دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ اتنا شاندار سفید محل نظر آ رہا ہے، اسے سفید محل کی طرح نظر آئے گی۔ میں کہتا ہوں تم دجال کے علم کی وسعتیں بیان کر رہے ہو، میرے آقا تو دجال کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو جانتے ہیں، مسلم امہ کے حالات کو جانتے ہیں، پھر کیوں نہ کہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ڈر۔ کیسی عجیب بات ہے، شیطانی قوتوں کے تصرفات کو مانتے ہیں، ان کی قوت کو مانتے ہیں، ان کی طاقت کو مانتے ہیں۔ اچھا یہ بھی غور کریں کہ دجال یہ کیوں کہے گا ھذا مسجد احمد، یہ نہیں کہے گا ھذا مسجد محمد، یہ مسجد محمد نہیں کہے گا، مسجد احمد کیوں کہے گا؟ اب توجہ فرما رہے ہیں، مسجد احمد کیوں کہے گا، مسجد محمد کیوں نہیں کہے گا؟ وہ اس لیے کیونکہ تورات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک احمد آیا ہے، اور یہود اپنی کتابوں کے عالم ہیں، وہ اپنی کتابوں کو جانتے ہیں، اور دجال یہودیوں کی بولی میں بات کرے گا ان کو متاثر کرنے کے لیے، یعنی آقا صہیونی قوتوں کی ایکٹیویٹیز اور ان کی پلاننگ کو بھی جانتے ہیں، اور آقا دجال کے علم کو جانتے ہیں، اسی لیے 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کو بیان کر دیا، وہ یہودیوں کو متاثر کرنے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ جسے تم احمد کہتے ہو یہ اس کی مسجد ہے۔ اچھا تو یہ بھی دیکھو کہ دجال نے حضرت تمیم داری کی جو روایت ہے جس میں دجال کا ذکر ہے، اور یہ دجال کی احادیث، دجال کے متعلق جو احادیث ہیں، یہ اپنے بچوں کو پڑھایا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد کے ممبروں پر جب دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا اس وقت دجال آئے گا۔ آج ہماری مساجد میں علماء دجال پر بہت کم کلام کرتے ہیں، دجال کے فتنوں پر بہت کم کلام کرتے ہیں، اس موضوع پر بات کی ہی نہیں جاتی۔ لیکن اگر یہود کو دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، علامات قیامت آخر الزمان کی جو علامات ان کی کتابوں میں آئی ہیں ان کے بچے بچے کو ازبر ہے، اس لیے ان کی پلاننگ مضبوط ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز کو، ہر بات کو، ہر حقیقت کو، ہر قیامت کی علامت کو بیان کر دیا تھا، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں، نہ ہمیں پڑھایا جاتا۔ یہاں تک کہ ابن ماجہ میں ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسین دجال والی روایت زبانی یاد کریں۔
دجال کے متعلق جو روایت ہے وہ زبانی یاد کرائیں، بچے بچے کو بتائیں، کیونکہ دجال کے فتنوں کا مقابلہ وہی کرے گا جو دجال کے علم کو جانتا ہوگا، جو دجال کے متعلق لازمی علم کو جانتا ہے، جو اس کو پہچانے گا۔ اب دیکھیں یہ لوگ انہی عقائد، انہی باطل نظریات کی بنیاد پر ہمارے عوام اہل سنت کو گمراہ کرتے ہیں، اور دجال ان کے انہی نظریات کو استعمال کرے گا۔ اب دیکھیں دجال نے جب حضرت تمیم داری نے دجال سے اس کے جزیرے میں جا کر ملاقات کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دجال کی ساری حالات اور احوال بیان کیے کہ دجال کیسا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدعو کیا اور فرمایا کہ اس کی بات سنو، یہ وہی کہہ رہا ہے جو میں تمہیں دجال کے متعلق بتاتا تھا۔ اس وقت اس روایت میں آتا ہے کہ دجال کہے گا کہ مجھے مکہ اور طیبہ کے علاوہ دنیا کی ہر جگہ میں جانے کی اجازت ہو، لیکن صرف میں مکہ اور طیبہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ یہاں بھی دجال نے مدینہ منورہ نہیں کہا، کیا کہا؟ طیبہ کہا، طیبہ۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت تمیم داری سے یہ حدیث سنی تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہ وہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ کیوں طیبہ کی دجال نے طیبہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہود کی کتابوں میں مدینہ نہیں ہے، طیبہ ہے، تو دجال ان کے انداز میں بولے گا، احمد بھی کہے گا اور طیبہ بھی کہے گا، طیبہ بھی کہے گا۔ اب دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دجال انہی بد عقیدہ لوگوں کے عقائد کو استعمال کر کے ان کو گمراہ کرے گا۔ اب ایک مثال اس کی سن، ہم کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم مردے زندہ کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو نہیں ہے، ان کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن جب اولیاء کی بات کی جاتی ہے، جب حضور کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ عقیدہ شرک ہے۔ اللہ کا ولی مردے کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ یہ کام تو فقط اللہ کا ہے، فقط اللہ ہی مردے زندہ کر سکتا ہے، اور اللہ کو کسی میں یہ مردے زندہ کرنے کی صلاحیت دینا اللہ جل وعلا اس قابل ہی نہیں ہے، علیہ باللہ، یعنی اللہ کسی کو مردے زندہ کرنے کی قوت دے ہی نہیں سکتا۔ لیکن کیا بات ہے کہ جب یہی بات دجال کے متعلق کہی جاتی ہے، یہ دجال کا ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، صحیح بخاری کی کتاب الفتن کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ ایک تو دجال کا دھوکہ ہوگا کہ وہ مردے زندہ کرے گا، دجال کے ساتھ شیطان ہوگا، وہ شیطان مردوں کی شکل میں متشکل ہو کر آئیں گے، لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھ تیرا باپ مر گیا تھا، شیطان ایک اس کے باپ کی شکل میں متشکل ہو کر اس کا روپ دھار کر آئے گا اور کہے گا دیکھ میں تیرا باپ ہوں، میں مر گیا تھا، میں زندہ ہو چکا ہوں، تیرا بھائی ہوں، میں مر گیا تھا، زندہ ہو چکا ہوں، تو اس کو خدا نہیں مانتا، دیکھ اس نے مجھے زندہ کر دیا، یہ مردے زندہ کرتا ہے تو یہی خدا ہے، یہ مردے زندہ کرتا ہے تو یہی خدا ہے۔ دجال بھی یہی کہے گا ارأیت ان احییت لک اباک واخاک الست تعلم انی ربک، کیا تو دیکھتا ہے کہ اگر میں تیرے باپ کو زندہ کر دوں، مردے کو زندہ کر دوں، تیرے بھائی کو زندہ کر دوں، تو کیا تو پھر بھی نہیں مانے گا میں تیرا خدا ہوں؟ یعنی مخلوق کے لیے مردے زندہ کرنے کا عقیدہ رکھنا، اس عقیدے کو بنیاد بنا کر دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ آپ سننے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہ کہے گا میں خدا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک تو دجال کا دھوکہ ہوگا، اور دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مرد مومن کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دجال قتل کرے گا، اور ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آرا چلائے گا اور اس مرد مومن کے جسم کے دو حصے کر دے گا اور درمیان سے اللہ کی مخلوق چلے گی، یعنی ایک مرد مومن، ایک اللہ کا پیارا، اور کچھ کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام مراد ہے۔ دجال قتل کرے گا اور درمیان سے لوگ چلیں گے اور اس مرد مومن کے دو حصے کر دے گا، درمیان میں لوگ چلیں گے، اور پھر دجال اس مرد مومن کو زندہ کرے گا، یعنی مار کے حقیقتاً زندہ کرے گا۔ ایک تو دجال کا دھوکہ ہوگا، اور دوسرا دجال حقیقتاً مردوں کو زندہ کرے گا، اور پھر دعویٰ کیا کرے گا؟ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دجال کیا کہے گا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ بھی مستدرک امام حاکم نے اس کو روایت کیا کہ دجال کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک فرشتہ جو نورانی شکل میں متشکل ہوگا، نور ہے، خود فرشتے نورانی ہیں، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ انبیاء کی شکل میں آئیں گے یہ دو فرشتے، دجال کے ساتھ آئیں گے۔ کچھ علماء نے، کچھ اہل علم نے اس کا انکار بھی کیا ہے، ابن حجر مکی نے اس کا انکار کیا ہے، اور دیگر علماء کی اس کے حوالے سے مختلف آراء ہیں، لیکن اس حوالے سے ذرا غور کیجیے گا کہ یہ دو فرشتے دجال کے ساتھ ہوں گے۔ دجال کہے گا کہ میں تو تمہارے مردے زندہ کرتا ہوں، دیکھو میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اب جو لوگ وہاں سامنے موجود ہوں گے وہ اس فرشتے کی بات کو سن نہیں پائیں گے،
یہ اللہ کی حکمت ہے. اس فرشتے کی بات کو سن نہیں پائیں گے. یعنی ایک فرشتہ دجال کے ساتھ ہوگا, دجال کہے گا کہ دیکھو میں مردے زندہ کرتا ہوں, احیی و امید, میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں, تو دیکھو کیا میں تمہارا رب نہیں, اب بھی نہیں مانتے میں تمہارا رب ہوں. تو وہ فرشتہ کہے گا تو جھوٹا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے. لیکن جو لوگ وہاں موجود ہوں گے وہ اس فرشتے کی بات نہیں سن پائیں گے. ایک اور فرشتہ بھی وہاں موجود ہوگا, وہ اس بات کو سن لے گا, وہ اس پہلے فرشتے کی تصدیق کرے گا کہ تو سچ بول رہا ہے. یعنی ایک فرشتہ کہہ رہا ہے دجال تو جھوٹا ہے, دوسرا فرشتہ کہے گا پہلے فرشتے کو کہ تو سچا ہے. تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے دجال سچا ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا. جن لوگوں کے عقائد درست نہیں ہیں, جو محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے, جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے نظریات کو نہیں پڑھا, جنہوں نے شیخ یوسف النبہانی کے نظریات کو نہیں پڑھا, جنہوں نے اس امت کے اجماعی عقائد کو نہیں پڑھا, عرب اور عجم اور ساری دنیا کے عقائد اہل سنت کی جو نظریات ہیں اجماعی عقائد سب کے ایک ہیں, سب کا ایک ہی عقیدہ ہے. اولیاء مردے زندہ کرتے ہیں, لیکن جو ان اولیاء کی بارگاہ سے دور ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ فرشتہ موجود ہے, اس فرشتے نے دجال کی تصدیق کر دی. حالانکہ فرشتہ دجال کی تکذیب کرنے والے فرشتے کی تصدیق کر رہا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اس فتنے کی بنیاد پر لوگ کہیں گے اگر یہ مردے زندہ کر رہا ہے تو یہی خدا ہے, یہی خدا ہے. ہاں تو دیکھیں اس وقت کچھ محدث اعظم کے دیوانے بھی ہوں گے, محدث اعظم پاکستان کے دیوانے بھی ہوں گے. وہ کہیں گے تو اس بات پر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو کہتا ہے کہ تو مردے زندہ کرتا ہے اس لیے تو خدا ہے. ارے مردے زندہ کرنے کی وجہ سے اگر تو خدا ہوتا اور اگر اس اعتقاد کی بنیاد پر ہم تجھے خدا مان لیتے تو یہ کام تو ساری زندگی میرے خواجہ خواجگان کرتے رہے. ارے میں نے اس کام کی بنیاد پر معین الدین اجمیری کو خدا نہیں مانا, تو دجال کو خدا کہلانے لگا. یہ کام تو غوث اعظم کرتے رہے, پیران پیر اللہ کے عزم سے مردے زندہ کرتے رہے, لیکن پھر بھی کبھی اپنے آپ کو القادر نہیں کہا, عبد القادر ہی کہتے رہے. انہیں ہم عبد القادر ہی مانتے رہے, کبھی قادر مطلق نہیں مانا. وہ اللہ کے ولی ہیں, مردے زندہ کرتے ہیں. ہم نے غوث اعظم کو خدا نہیں مانا, تجھ تو کے پاس کو خدا کیسے مانا؟ اب دیکھیں یہ دجال کا مکر ہے, یہ دجال کا فریب ہے. دجال جو لوگوں کو دھوکہ دے گا لیکن جن کے عقائد درست نہیں ہیں. میں یہی کہتا ہوں تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے, تم کس کو مانتے ہو؟ دیکھو ہم کہتے ہیں اولیاء جنت بھی دیتے ہیں, اولیاء جنت دیتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے پاس جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی. معہ جنت و نار فجنتہ نار و نارہ جنت. دجال کے پاس جنت بھی ہوگی اور دجال کے پاس دوزخ بھی ہوگی, اگرچہ اس کا دھوکہ ہوگا. لیکن لوگ دیکھیں گے کہ جو دجال کی اطاعت کرتا ہے دجال اسے جنت دیتا ہے. تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دجال جنت بھی دیتا ہے, جنت دے سکتا ہے, اور یہ مخلوق کے لیے جو یہ اعتقاد رکھیں گے کہ دجال جنت دے سکتا ہے اگرچہ اس کا دھوکہ ہے, اور اللہ کی مخلوق اللہ کے ولی اللہ کے پیارے جنت دے سکتے ہیں, جن کا یہ عقیدہ ہے وہ کہیں گے تو جنت دیتا ہے تو کیا بات ہوگی؟ یہ تو اولیاء بھی دیتے ہیں اللہ کے اذن سے. اولیاء جنت دیتے ہیں نا, صحیح بخاری کی حدیث ہے. مؤمنین اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت مجادلہ کریں گے, ان کا پیار ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربنا کان اخواننا ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار. ہے اللہ یہ ہمارے پیارے ہیں, اللہ کے ولیوں کی معیت میں رہنے والے, اللہ کے ولیوں کے قرب میں رہنے والے, اللہ کے ولیوں کی صحبت میں عبادت کرنے والے. جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے, اپنی کچھ خامیوں کی وجہ سے, کچھ کمیوں کی وجہ سے, کبھی نماز قضا ہو جاتی تھی, کبھی بدنگاہی ہو جاتی, کبھی غیبت ہو جاتی, ان کمزوریوں کی وجہ سے, ان گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ جل وعلا گرفت فرمائے گا, انہیں جہنم میں ڈالے گا. لیکن اللہ کے ولی, صحیح بخاری کی حدیث ہے اور کتاب التوحید میں ہے, صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں ہے, سنن النسائی کی ایمان والے باب میں ہے, ایمان والے باب میں. یعنی اللہ کے ولیوں کا جنت دینا یہ عین توحید ہے, یہ شرک نہیں ہے, یہ اعتقاد رکھنا شرک نہیں ہے. اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, یا اللہ اخواننا, یا اللہ یہ ہمارے پیارے ہیں. مومنین, یہ مومنین ہی تو ولی ہیں, یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, یا اللہ یہ ہمارے پیارے ہیں, ہمارے اپنے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اگرچہ گنہگار ہیں, اگرچہ بدکار و سیاکار ہیں, لیکن یا اللہ اخواننا كانوا يصلون معنا, نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, بد عقیدہ کی ابتدا میں نمازیں برباد نہیں کرتے تھے,
یصومون معنا، یا اللہ یہ حج پر بھی، یہ روزے بھی ہمارے ساتھ رکھتے تھے، یحجون معنا، حج پر بھی ہمارے ساتھ جاتے تھے، یا اللہ اگرچہ گنہگار ہیں لیکن یہ تو دیکھ ہماری معیت والے ہیں، ہماری سنگت والے ہیں، ہمارے قرب والے ہیں، بد عقیدہ نہیں ہیں، گمراہ نہیں ہیں، ولیوں کو ماننے والے ہیں، ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ اس وقت اللہ فرمائے گا اگر ایسا ہے اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، ہے میرے ولیوں اگر ایسا ہے، اگرچہ گنہگار ہیں، اگرچہ گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا تھا لیکن عقیدہ سچا ہے، ولیوں والے ہیں، ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر جاؤ ان میں سے تم جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال کر داخل جنت کر دو۔ اللہ کے ولی جنت دیتے ہیں، ان کی شفاعت ہے، مومنین کی شفاعت یہی ہے، یہی مومنین تو اللہ کے ولی ہیں۔ ایک شخص نے کہا، میں نے کہا کہ یہ ولی جنت دیتے ہیں، جنت ان کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہیں اللہ کے اذن سے عطا کر دیں۔ تو ایک صاحب نے کہا یہ تو جنت کی گستاخی ہوگی، جنت کی توہین ہوگی۔ میں نے کہا دجال کے لیے مانتے ہو کہ ایک ہاتھ میں جنت ہوگی ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، ولیوں کے لیے نہیں مانتے؟ اور ہم جو کہتے ہیں کہ ولی جنت دیتے ہیں، محدث اعظم پاکستان اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، ان کے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ مولا میں ان کو پہچانتا ہوں، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ، وہ ان کے پاس جائیں گے اور ان کو پہچانیں گے۔ اپنے مریدوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کے چہرے دیکھ کر، ان کے چہرے دیکھ کر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ولیوں کی نگاہوں میں رہا کرو، ولیوں کی نگاہیں تم پر پڑتی رہیں تو قیامت کے روز تمہیں پہچان لیں گے، یہ وہی ہے جو ہمارے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ تمہارے چہرے دیکھ کر وہ پہچانیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا جس کو پہچانتے ہو دوزخ سے نکال کر داخل جنت کر دو۔ میری بات ہوتی دیوار پر دے مارتے، یہ آقا کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسے تو مان لو۔ اور پھر تم نے کہا کہ یہ جنت کی توہین ہے، کوئی کہے کہ ولی اللہ کے ہاتھ میں جنت ہے، جسے چاہے اللہ کے اذن سے دے دے، یہ جنت کی توہین ہے؟ بتاؤ یہ جو عورتیں آج کل گلیوں بازاروں میں آزادی کے نعرے لگا رہی ہیں، ہمیں آزادی چاہیے، یہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، یہ عورتیں بھی کسی کی ماں ہے نا، یہ عورتیں یہ بھی کسی کی ماں ہے۔ عورت گنہگار ہو ایسی بھی ہو، ایسی لبرل اس قسم کی عورتیں جو گنہگار بھی ہیں لیکن ان کے بھی بچے ہیں۔ کوئی عورت بے نمازی ہو، کبھی روزہ نہ رکھا ہو، کبھی حجاب نہ کیا ہو، کبھی پردہ نہ کیا ہو، دین اسلام کے احکام پر عمل نہ کرتی ہو، بتاؤ اس کا بیٹا ہے، کیا اس بیٹے کے لیے اس گنہگار ماں کے قدموں میں جنت ہے یا نہیں؟ کیا ایک بیٹے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے قدموں میں جنت ہے کہ نہیں؟ انکار کرو گے تو حدیث کے منکر ٹھہرو گے۔ میں کہتا ہوں اگر ایک بیٹے کے لیے اس کی گنہگار ماں کے قدموں میں جنت ہو سکتی ہے تو ایک مرید کے لیے اس کے مرشد کامل کے ہاتھوں میں جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ماننے پر آ جاؤ تو دجال کے لیے مانو۔ تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ تم اس کس سے کرتے ہو؟ محبت کس سے کرتے ہو؟ شیطان کے لیے مانتے ہو، سہونیت کے لیے مانتے ہو، جادوگروں کے لیے مانتے ہو، دجال کے لیے مانتے ہو، آقا کے پیاروں کے لیے نہیں مانتے، آقا کے ولیوں کے لیے نہیں مانتے، کہتے ہو شرک ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، میرے آقا کی حدیث سے ثابت، صحیح بخاری کی سے ثابت ہے کہ اللہ کے ولی بھی جنت عطا کرتے ہیں۔ ذریعے ان کے قریب رہا کرو، ان کے قرب میں رہا کرو، ان کی نظروں میں رہا کرو، اور جو ان کے قریب رہتا ہے، جس طرح میں نے کہا نا، جو محدث اعظم پاکستان کے محکدۂ تربیت سے فیض حاصل کر کے اس نورانی بارگاہ سے فیض حاصل ہو کرتا ہے، پھر وہ یہاں سے دور نہیں جاتا، گویا کہ وہ کہتا ہے کھول گتا میں خیش قبیلہ ایک سونیا کنڈڑے ناتھو، رب دی قسم ماہی پیارا لگا، رب کی قسم ماہی پیارا لگنا ہے۔ یاد رکھیے اردو بولنے والا برطانیہ سے آئے تو وہ ٹھیک سے اردو بھی نہیں بول پاتا، لیکن پنجابی میں آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، اب توجہ فرمائے گیا، کبھی پنجابی میں کبھی سرائکی میں، میرا لہجہ تو درست نہیں ہوگا لیکن میں جانتا ہوں لہجہ جیسا بھی ہو آپ عشق والے ہیں، آپ محبت والے ہیں۔ گھاٹ کھول کتا میں خیش قبیلہ ایک سونیا کنڈڑے ناتھو، رب دی قسم ماہی پیارا لگنا ہے، سگو بابل ویر ماتھو عمر گزارا بچ قدماں دے ایک واری کہ آنکھیں ہاتھوں یار فریدہ میں دور نہیں وسنا تیری زلف دی ٹھنڈڑی چھال۔ وہ دور نہیں وستے، وہ قریب رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہار تھیما تینڈے گل دبے ماہی نے میں اصلوں دور نہ تھیوا یا تینڈے پیراں دی تھیوا جتی قدماں ہیٹ مدھیوا جس نیاز اے مٹی ساٹی باندی یار سدیوا یار فریدہ کتے دل بردا میں ویکھ ویکھ کے جیوا۔
یار فریدا مکتے دل بردا میں ویک ویک کے جیواں وہ ان کے حسن کو دیکھتے ہیں، ان کی نظروں میں رہتے ہیں، ان کے قریب رہتے ہیں، ان سے دوری برداشت نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا بھی سنوارتے ہیں، آخرت بھی سنوارتے ہیں. یہ دنیا بھی سنوارتے ہیں، آخرت بھی سنوارتے ہیں. یہ ان اولیاء اللہ کا مقام ہے. میں جب یہاں گزشتہ اس شریف کی محفل میں آیا تو میں نے محدث اعظم پاکستان کی ایک کرامت بیان کی کہ آپ بادلوں پر بھی حکومت فرماتے ہیں، اللہ کے اذن سے بادلوں پر بھی حکومت فرماتے ہیں. میں یہاں سے چلا گیا، جب واپس گیا تو کچھ بدعقیدہ لوگوں نے مسکرو آنے کی کوشش کی، کہا کہ یہ عجیب بات ہے. اب دیکھیے ہمارے لوگ یہاں سے رابطے کرتے ہیں کہ ان کے جواب دیے جائیں، یا آپ کی کلپس نکال کے چھوٹے چھوٹے کلپس سوشل میڈیا پر ڈال دیں. یہ عجیب بات ہے، آپ جواب نہیں دیتے. دیکھیے ہمارا ایک عالمی لیول پر کام ہے، ہم نے ایک چیز کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، ہم نے منکرین حدیث کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، ہم نے لوگوں کو کامیاب زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے ہوتے ہیں، مذاہب ارباب پر کیے گئے اعتراضات کے جواب ہم نے دینے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو کاروبار سکھاتے ہیں. وہ لوگ جو آج اہل علم سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، ان کو قریب کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. کبھی ہمیں انگلش میں گفتگو کرنی ہوتی ہے، ضرورت پیش آئے تو عربی میں گفتگو کرنی ہوتی ہے. یہاں آتا ہوں تو یہاں کا مجمع دیکھ کر، یہاں کا ماحول دیکھ کر، ماننے والوں میں جب میں گفتگو کرتا ہوں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات پر دلیل دی جائے، تفصیلی دلیل دی جائے. اور پھر جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ اہل علم بھی نہیں ہیں، وہ عالم بھی نہیں ہیں. تو اب ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جس محاذ پر ہم کام کر رہے ہیں آپ کو علم نہیں ہے، وہاں پر ہمیں وقت ہی نہیں ملتا. ایتھیسٹ کا رد کرتے ہیں، عیسائیوں کا رد کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان کے اعتراضات کے جواب دیتے ہیں. یہ جہاں پر سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں علماء کی کلپس نکال کے کاٹ کے پھر اعتراضات کرتے ہیں. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور کوئی بڑا کام ان کا ہے ہی نہیں، ان کے پاس صرف فزیکلی ٹائم ہے. مسلمانوں کو آپس میں لڑتے رہتے. دیوبندیوں کی عبارتیں نکالی، بریلویوں پر استعمال کی، بریلویوں کی عبارتیں نکالی، اہل حدیثوں پر استعمال کی. اس طرح گھروں میں بیٹھی ہوئی بوڑھی عورتیں نہیں ہوتی، میاں جو جن کو اور کوئی کام نہیں ہوتا، تو محلے کی عورتوں کو لڑاتی ہیں، کبھی اس کی بات دوسری کو پہنچائی، دوسری کو تیسری کو پہنچائی، اور پھر آپس میں لڑائیاں کراتے ہیں ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر. اور پھر جب وقت آتا ہے تو میدان میں کبھی نہیں آتے، جب کھو بھر میدان میں آؤ تو کبھی نہیں عربی نہیں پڑھنی آتی. یعنی ایسی عجیب ہمیں لوگ یہاں سے پھر کانٹیکٹ کرتے ہیں، یار دلائل دو. ہم کیوں کس کا ہم دلائل دیں، اور ان کو اور کام ہی نہیں ہے. اور جو اعتراض ایتھیسٹ وہاں کے اللہ کے وجود کے منکرین مسلمانوں پر کرتے ہیں، انہی کو بنیاد یہی اعتراضات جو ایتھیسٹ ہم پر کرتے ہیں، ان لوگوں کے اعتراضات بھی وہی ہیں اہل اسلام پر. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کے ولی کی فلاں کرامت ہے، یہ کہتے ہیں وہ کرامت اب کیوں نہیں ظاہر ہوتی. ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی، کہتے ہیں اب اللہ کے ولی کی اس کرامت کو ظاہر کرو، فلاں ولی کیوں نہیں مدد کر رہا. ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی کبھی اللہ کی حکمت کے خلاف کام نہیں کرتے. اور یہی اعتراض تو ایتھیسٹ کا ہم پر ہے کہ تمہارا خدا مدد نہیں کرتا. جب مدد نہیں کرتا تو خدا کیوں مانتے ہو؟ تو ہم کو کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن اس کی حکمتوں کو بھی مانتے ہیں. اب چونکہ ان لوگوں کا ایتھیسٹ سے مقابلہ غیر مسلموں کے استدلالات کو جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں عیسائیت کے خلاف ہمارے کیا چیلنجز ہیں، یہودیت کے خلاف ہمارے کیا چیلنجز ہیں. انہوں نے تو مسلمانوں کو لڑنا ہوتا ہے، آپس میں لڑتے رہتے. اسی کی وجہ سے ان کی سوشل میڈیا پر فالوئنگ بنتی ہے. یہ اچھا مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں. یہ لاکھوں کماتے ہیں، یہ اس سے پیسہ کماتے ہیں. اور ہمارے لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جواب. بھائی ہم نے صرف اردو میں کلام نہیں کرنا ہوتا، صرف جناب جاوید غامدی صاحب کے جو فتوحات مکیہ کے حوالے سے اعلیٰ سرکار ابن عربی علیہ رحمہ پر جو اعتراضات ہیں اس پر تقریباً 8-9 گھنٹے کے میرے انگلش میں بیانات ہیں. کیونکہ وہاں کتنا سارا انگلش میں ہے. ڈاکٹر عثمان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور الحمدللہ ابھی تک آج دن تک وہ لوگ اس بات کا جواب نہیں دے پائے. چونکہ اب یہ حضرت ارطغرل رحمہ اللہ جو ایک ولی کامل تھے جنہیں ایکٹریکل کہا جاتا ہے، تو ابن عربی رحمہ اللہ کی وجہ سے اب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی اس نوجوان نسل تک اپنے ان اولیاء، ان کامل اولیاء کی تعلیمات نہیں پہنچا پائے. اور کسی ڈرامے کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچا ہے. اس سے دیکھ سکتے کتنا ویکیوم ہے. جن ڈراموں میں، جن موویز میں ان اولیاء کی توہین کی گئی ہے، علیاذ باللہ، وہ اولیاء ان کی ازواج جو اللہ کی ولیاں ہیں ان کو بے پردہ دکھایا گیا ہے. لیکن ان کی وجہ سے جب یہ پیغام لوگوں تک پہنچا تو لوگوں میں بڑی اٹریکشن پیدا ہوئی. ابن عربی کون تھی، ان کا مقام کیا تھا. تو اب اس کا بھی غلط استعمال کیا گیا، لوگوں نے اس کا استعمال کیا اور پھر اعتراضات کیے گئے. تو وہ جو الحمدللہ میں نے دلائل دیے ہیں
غامدی صاحب کے حوالے سے اب انشاءاللہ چونکہ میں یہاں آیا ہوں تو علماء نے کہا کہ آپ انگلش میں بات کرتے ہیں، وہ سارا رد آپ اردو میں بھی کریں، فتوحات مکیہ کی عبارات کو سمجھنا، اصطلاحات صوفیہ کو سمجھنا، یہ تو عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے۔ میں غامدی صاحب کے حوالے سے عرض نہیں کر رہا، وہ شاید علمی حوالے سے کچھ بنیاد رکھتے ہیں، لیکن جو دوسرے دیگر احباب ہیں وہ تو بالکل ہی علم نہیں رکھتے، علم کی بنیادیں مبادیات تک کا علم نہیں ہے۔ اب ہم سے توقع کرتے ہیں ہر ایک فتنے کا ہم رد کریں، ایسا نہیں ممکن ہمارے لیے، لیکن غامدی صاحب نے جو غلط الفاظ کا استعمال کیا اور ابن عربی رحمہ اللہ پر ختم نبوت کے حوالے سے جو اعتراضات کیے، الحمدللہ اس کا ایسا جواب آ چکا ہے، اور وہ اردو میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ جواب بہت تفصیل سے ہم دیں گے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان بنیادوں کو بھی میں یہاں آیا ہی ہوں تو پیغام آنے شروع ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ محدث اعظم پاکستان یہ بادلوں پر جو ہے حکومت کرتے ہیں، تو فلاں شخص نے ایسے ایسے جواب دیے۔ میرے بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو عربی کی عبارت تک نہیں جانتے۔ ہمارے وہاں برطانیہ کے بچے چھوٹے بچے جو عربی عبارت جانتے ہیں، ان کی عبارتیں پڑھ کے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ اسی لیے تو اردو میں بولتے ہیں، ان کو عربی آتی ہی نہیں، عربی کتابیں کبھی کھولتے ہی نہیں، کبھی بغیر حرکات و تشکیل کے عبارت پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ اردو کی کتابیں پڑھ کے یہاں پر بیانات کر رہے ہیں اور آپ ان کے بیانات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، لیکن انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو ہم ہر موضوع پر بات کریں گے انشاءاللہ، رفتہ رفتہ ہم اس طرف آ رہے ہیں۔ لیکن ابھی وہاں پر ہمارا مقابلہ جن لوگوں سے آپ نہیں جانتے، ہمارا مقابلہ وہاں عالم کفر سے۔ تو میں صرف اس بات کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ میں نے حدیث سے ثابت کیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادلوں پر حکومت فرماتے ہیں، میں نے صحیح حدیث بیان کی تھی، اور بہجت الاسرار جیسی مستند کتاب سے غوث اعظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت بھی بیان کی تھی کہ آپ بادلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نا گزشتہ عرصے کی محفل میں نے بتایا تھا کہ محدث اعظم پاکستان نے بادلوں کو فرمایا تھا کہ ارے بادلوں رک جاؤ، ابھی نہ برسنا، گستاخوں کی بیویوں کو طلاقیں ہو لینے دو، پھر جم کے برسنا۔ آپ کو یاد ہے نا؟ تو کہا کہ یہ بات کیسی کر دی کہ بادلوں پر حضور محدث اعظم پاکستان حکومت کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے کیونکہ بادلوں پر حکومت صرف اللہ کی ہے، یہ بات تو تم دجال کے لیے بھی مانتے ہو، یہ بات تو تم دجال کے لیے بھی مانتے ہو۔ دجال کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ جب دجال آئے گا نا تو صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ بادلوں کو حکم دے گا بادلوں برسو، تو بادل برسیں گے، بارش کی برسات ہوگی، جب پھر زمین پر حکم چلائے گا، زمین کو حکم دے گا کہ نباتات اگائے، زمین نباتات اگائے گی، پھر دجال کہے گا کہ دیکھو میں بادلوں پر حکومت کرتا ہوں، اب بھی نہیں مانتے میں خدا ہوں، دیکھو میں زمین پر حکومت کرتا ہوں، اب بھی نہیں مانتے میں خدا ہوں۔ تو اس وقت جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہوگا کہ جو بادلوں پر حکومت کرتا ہے وہ خدا ہی ہوتا ہے، خدا کسی کو بادلوں پر حکومت دینے کی قوت ہی نہیں رکھتا، خدا کسی کو یہ قوت دے ہی نہیں سکتا کہ وہ بادلوں پر حکومت کرے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ محدث اعظم پاکستان کو یہ قوت دے ہی نہیں سکتا کہ وہ بادلوں پر حکومت کرے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بادلوں پر حکومت کرتا ہے وہ خدا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، تو جب وہ محدث اعظم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو بد عقیدہ تو اعتراض کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت فوراً مان لیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا اپنے مخلوق کو یہ تصرفات و اختیارات دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جب انہوں نے دجال کو دیکھا کہ دجال کے متعلق جب صحیح حدیثوں میں آیا کہ دجال بادلوں پر حکومت کرتا ہے تو یہ دجال کی حکومت کو مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ حضور کے تصرفات کو نہیں مانتے، حضور کے اختیارات کو نہیں مانتے، حضور کے مقامات کو نہیں مانتے۔ جب ہم بیان کرتے ہیں تو تم شرک کے بھی فتوے لگاتے ہو، بدعت کے فتوے لگاتے ہو، اولیاء کے لیے بیان کرتے ہیں تو تم ہمیں مشرک کہتے ہو۔ میں کہتا ہوں میرا دل کہتا ہے دجال آئے گا، اصفہان سے آئے گا، ایران سے آئے گا، یہودیہ کے مقام سے آئے گا، پوری دنیا میں جائے گا، لیکن اس دجال کا گزر فیصل آباد میں سے بھی ہوگا۔ یہاں سے بھی گزرے گا نا دجال، یہاں سے بھی گزرے گا دجال، ہر جگہ جائے گا، دنیا کے ہر شہر میں جائے گا۔ لیکن میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے جب اس دجال اس دھوکے باز کا گزر یہاں فیصل آباد سے ہوگا تو فیصل آباد کے ہمارے یہ سفید ریش بزرگ، یہ ہمارے بزرگ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے محدث اعظم پاکستان کی زیارت کی تھی، یہ جب دجال کو دیکھیں گے، دجال جب بادلوں کو حکم دے گا بادلوں برسو، جب بارش کی برسات ہوگی تو پھر وہ کہے گا دیکھو میں ان بادلوں پر حکومت کرتا ہوں، مجھے خدا مان لو۔ تو محدث اعظم پاکستان کا دیدار کرنے والے یہ ہمارے بزرگ دجال کو کہیں گے کہ یہ فتنے تو نجد میں پھیلا، اپنے نجدیوں میں پھیلا، وہ تجھے اس فتنے کی بنیاد پر خدا مان لیں گے۔ تو لائل پور والے ہیں، ہم نے تو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مولانا سردار احمد کو بادلوں کو حکم دیتے ہوئے سنا، بادلوں نے اطاعت کی، ہم نے مولوی سردار کو خدا نہیں مانا، تجھے نہیں مانیں گے۔
توحید کی میں محدث اعظم نے ایسی پلائی ہے کہ اس کا خمار، اس روحانی معرفت کا خمار، اس کی مستی آج بھی طاری ہے۔ دجال یہ دھوکہ دے نجد کے نجدیوں کو، ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر۔ ہم نے تو محدث اعظم پاکستان کو دیکھا ہے، انہوں نے بادلوں کو حکم فرمایا تھا، وہ اطاعت کرتے تھے۔ ہم نے ان کو خدا نہیں مانا، تجھے کیسے مان لیں گے؟ ہم شرک والے نہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم توحید والے ہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے، یہ باتیں تم دجال کے لیے بھی مانتے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ یہ فتنے انہی کے متعلق، یہ لوگ جو مسلمانوں کو مشرک کہا کریں گے، یہ لوگ جو اہل اسلام کو قتل کریں گے، یہ لوگ جو مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگائیں گے، انہی کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال، یہ ہمیشہ خروج کرتے رہیں گے، یہ ہمیشہ ظاہر ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ اتحاد کر لے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ دجال کون ہے؟ آج سے انہی طاقتیں دجال کا بھی انتظار کر رہی ہیں، یہود دجال کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں، اور دجال ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر یروشلم میں، یہ یہودیوں کا مقصد ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر کے لیے وہ آج تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ یہ دجال کی سلطنت ہوگی، ان کے مسیح کی سلطنت ہوگی، دجال کذاب کی سلطنت ہوگی، اس کی سلطنت کی تیاری کے لیے یہ لوگ آج محنت کر رہے ہیں۔ ان کی ساری کوشش، ساری جدوجہد یہی ہے The Great اسرائیل کے کنسپٹ کو، اس اسٹیج کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ دجال کی آمد کی تیاری میں لگے ہوئے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو مشرک کہنے والے، جن کی ساری علامتیں میرے آقا نے بیان فرما دی، یہ عشق کے منکر ہوں گے، یہ ولیوں کی شانوں کے منکر ہوں گے، یہ مسلمانوں کو مشرک کہا کریں گے۔ حضور نے فرمایا انما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت بہجته علیہ، مجھے تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے۔ جو دوسری بخاری کی حدیث سے فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا، فرمایا مجھے تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں مشرک کہتے ہیں نا، حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم، مجھ محمد کو تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے۔ بھائی تم ہمارے کیا لگتے ہو، ہم تمہاری کیوں مانیں؟ جو ہمارے کچھ لگتے ہیں، ہمارے آقا ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم، مجھے تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں۔ تو ہمارا بہت بڑا، بہت پیار کرنے والے، ہم تیری بات کو کیوں ماننے؟ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، شرک سے بچانے کے لیے نظرات سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے مسلمانوں، شرک تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، فرمایا اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت بہجته علیہ، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم میں ایک شخص ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن پڑھے گا، اور قرآن کا جمال اس کے چہرے پر نظر بھی آئے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ تعلیمات قرآن کو پس پش ڈال کر اپنے ہاتھ میں تلوار لے گا، وسعى علی جارہ بالسیف، اور اپنے جار پر، اپنے نیبر پر، اپنے پڑوسی پر حملہ کرے گا، ورماہ بالشرک، اور اس پر شرک کی رمی کرے گا، شرک کے فتوے لگائے گا۔ حضور کو ہمارے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے۔ حضور کو کیا پریشانی ہے؟ پریشانی اس بات کی ہے کہ کہیں میری امتی دوسروں کو مشرک نہ کہے۔ فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے۔ حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہم اولی بالشرک الرامی ام المرمی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے شرک سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ یعنی وہ شخص جو دوسروں کو مشرک کہتا ہے وہ شرک سے زیادہ قریب ہوگا، یا جسے مشرک کہا جا رہا ہے وہ شرک سے زیادہ قریب ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہے میری امت اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ لوگ تمہیں مشرک کہہ رہے ہیں، جو تمہیں مشرک کہہ رہا ہے وہ خود شرک سے زیادہ قریب ہوگا، وہ خود شرک سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو جو یہ ہمیں مشرک کہنے والے ہیں، جن کے متعلق حضور نے فرمایا ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوں گی، ان کی داڑیاں گھنی ہوں گی، حضور نے ساری علامتیں بیان فرمائی ہیں، یہ دہشت گرد ہوں گے، سفہاء الاحلام ہوں گے، جدید الاسنان ہوں گے، ان میں اکثر نوجوان ہوں گے، عقل کے کورے ہوں گے۔ یہ ساری حدیثیں بیان کرنے کے بعد آخر میں سنن النسائی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا لا یزالون یخرجون، یہ خروج کرتے رہیں گے حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال، یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال سے اتحاد کر لے گا۔ کیا وجہ ہے؟ آج پوری دنیا کے اہل سنت فلسطین کے حق میں بول رہے ہیں، لیکن وہ کون سا طبقہ ہے جس نے آج اسرائیل کے وجود کو قبول کر لیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں مشرک کہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ یہ دجالی سوچ والے ہیں، یہ دجال کی فکر والے ہیں، یہ دجال کو ماننے والے ہیں، دجال کے عقائد والے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ کلمہ پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر جانو گے، کیونکہ نماز کی دعوت تو دجال بھی دے گا،
یاد رکھیے یہ جو ہمارے اہل سنت کہتے ہیں نا، اہل محبت کسی بدعقیدہ کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ نماز کی دعوت دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تو نماز کا کیا لگتا ہے، تیرا نماز سے کیا تعلق ہے؟ تو کچھ ہمارے ظاہری طور پر ان لائٹن مسلم کی دھڑی دعوت تو نماز کی دے رہا ہے۔ بھائی یاد رکھنا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو مقام لطف پر قتل کریں گے تو دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پہلا جملہ کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَقِمِ الصَّلَاةَ۔ دجال اپنے اصحاب کو دیکھ کر خوفاً من عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف میں جب یہ کسی جال میں پھنس جاتے ہیں نا تو پھر انہیں نماز یاد آ جاتی ہے۔ لیکن یہ فکر کس کی ہے؟ یہ دجال کی فکر ہے۔ دجال جب ان گستاخوں کو دجال جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے، اس کے ڈر سے اپنے اصحاب سے کہے گا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز کی دعوت دے گا، کہے گا یا نبی اللہ، ہے اللہ کے نبی، قد اقیمت الصلاۃ، نماز قائم ہو چکی ہے، آئیے نماز پڑھتے ہیں آئیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا عدو اللہ، ہے اللہ کے دشمن، زعمت انک رب العالمین، تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو رب العالمین ہے، فلیمن تصلی، تو خود کہتا ہے کہ تو رب العالمین ہے، اگر تو رب العالمین ہے تو نماز کس کی پڑھ رہا ہے؟ نماز کی دعوت کیوں دے رہا ہے؟ تو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ جس طرح آج ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ قادیانی آ جائے نماز کی دعوت دے، کہتے ہیں تو ایک نئے نبی کا مدعی ہے، تو نماز کا لگتا کیا ہے؟ کوئی گستاخ رسول آ جائے تو ہم کہتے ہیں تو حضور کا گستاخ ہے، تیری نماز ہوتی نہیں۔ تو کہا ہم تو نماز کی دعوت دے رہے ہیں نا۔ تو یہ منہج کس کا ہے؟ یہ منہج دجال کا ہے۔ انہوں نے دجال کا کلمہ پڑھا، یہ اولیاء کی شانوں کو نہیں مانتے، دجال کی شانوں کو مانتے ہیں، یہ اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتے، شیطان کے تصرفات کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ کہہ دیتے ہیں نماز میں شیطان کا خیال آ جائے نماز ہو جاتی ہے، آقا کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ والعیاذ باللہ، تم کس کے ماننے والے ہو؟ اسی لیے حضور نے فرمایا حتی یخرج آخرہم مع المسیح دجال، یہ آخر میں دجال کے ساتھ اتحاد کر لیں گے۔ اسی لیے آج فلسطین کے حق میں ان گستاخوں میں کوئی نہیں بولتا۔ آج اسرائیل کی اسٹیٹ کو قبول کرنے والے کون ہیں؟ یہی دجال کے ساتھی ہیں جن کا تعارف میرے آقا نے کرایا ہے۔ یہ اولیاء کے بھی دشمن، یہ آقا کی عظمتوں کے بھی دشمن ہیں۔ کبھی ان کی باتوں سے متاثر نہ ہونا، کبھی ان کی عبادتوں، ان کی نمازوں، ان کی ریاضتوں سے کبھی متاثر نہ ہونا۔ اور پھر میں آخری جملہ، آخری پیغام، میرے حال میں ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی آئندہ یہاں سے ہم، کیونکہ میں نے ایک تو علامات قیامت کے حوالے سے جو میں نے ایک پیغام آپ کو دیا کہ قیامت کی علامات کو اپنے بچوں کو پڑھائیں، یہ تربیت اپنے بچوں کی ضرور کریں، اور اس کے لیے ایک ایکرونیم یاد رکھیں، مدعی، لفظ مدعی یاد رکھیں۔ یہ میں نے آسان ایکرونیم بنایا ہے، ایک مخفف بنایا ہے، کیونکہ یہاں پر میڈیا پر بھی لوگ آتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے اور علامات قیامت پر بیان کرتے ہیں، اور کچھ نادان لوگ کہہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 2023 میں آئیں گے اور امام مہدی اسی 2021 کے مئی کے مہینے میں آئیں گے۔ اس پر ہمارے بہت تفصیلی بیانات ہیں۔ یہ ایکرونیم، یہ مخفف یاد رکھیں علامات قیامت کے حوالے سے۔ لفظ مدعی کو یاد رکھیں، کیونکہ مدعی کا مطلب کیا ہے؟ دعویٰ کرنے والا، اور دجال بھی ایک مدعی ہے۔ وہ پہلے ولایت کا دعویٰ کرے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو لفظ مدعی کو یاد رکھیں، میم سے مہدی، میم سے کیا؟ پہلے امام مہدی آئیں گے، دال سے آپ کہیں، ریپیٹ کریں، دال سے دجال، مدعی، میم دال عین یا، میم سے مہدی، دال سے دجال۔ پہلے امام مہدی آئیں گے، پھر دجال آئے گا۔ امام مہدی کب آئیں گے؟ جب دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا۔ اب منکرین حدیث نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس سے مراد معدنیاتی ذخائر ہے، تیل ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا ہم حدیث کو نہیں مانتے، لیکن ابھی جب ترکی میں گولڈ ملا، سونا ملا، تو ان کے تیور بدل گئے، ان کی گفتگو بدل گئی کہ وہاں بھی سونے کا پہاڑ مل سکتا ہے۔ ہاں، حضرت امام مہدی کے آنے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا، اس کے بعد سول وار ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے، اور پھر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کون کرے گا؟ نجائب مصر، ابدال شام، اولیاء، اور امام مہدی ہوں گے کون؟ امام مہدی وہ ہیں جن کی رگوں میں آقا کا خون دوڑ رہا ہے، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اور یاد رکھیے اس وقت میں یہ بھی بہت ضروری ہے، امام مہدی سب کو متحد کریں گے۔ اس دور میں سارے اہل بیت سے پیار کرنے والے ہوں، کوئی اہل بیت کا بغض رکھنے والا نہیں ہوگا۔
کسی کے دل میں اہل بیت کا بغض نہیں ہوگا، اور کوئی بھی صحابہ کے بارے میں ہلکی زبان استعمال نہیں کرے گا۔ یہ بھی امام مہدی کی کرامت ہوگی، کیونکہ لوگ امام مہدی کو براہ راست دیکھیں گے، امام مہدی کے جلووں میں ایسے محو ہو جائیں گے، امام مہدی کی تعلیمات پر سارے متحد ہو جائیں گے، سب اصحاب مصطفیٰ کا بھی احترام کریں گے، اہل بیت اطہار کا بھی احترام کریں گے۔ امام مہدی کی حکومت ایک حدیث کے مطابق 7 یا 9 سال تک ہوگی، اور یہ اسلام کی اکانومی کے عروج کا دور ہوگا۔ امام مہدی سونا تقسیم کریں گے، چاندی تقسیم کریں گے۔ ان 7 سالوں کے بعد یا 9 سالوں کے بعد، اور کچھ احادیث میں اس سے بھی زیادہ ذکر ہے، اس کے بعد پھر المرحمۃ الکبریٰ ہو، آرمیگیڈن، جسے بائبل میں آرمیگیڈن کہا گیا۔ یہ جو نادان کہتے ہیں نا بھی 2023 میں عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ ہمارے اپنے بھی ہیں کچھ جو ایسی بات کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ وہ 7-9 سال کا عرصہ یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد پھر آرمیگیڈن ہوگا، المرحمۃ الکبریٰ۔ یہ ایسی خطرناک جنگ ہوگی، ایسی خوفناک جنگ ہوگی جس کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، یعنی 99%، ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ 61 سالی کا دور ہے، ایک شدید ڈراؤٹ ہوگا، فیمن ہوگا 3 سال تک کا۔ اچھا اس میں لوگ کھائیں گے کیا؟ جب کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوگا، دجال تو روٹیاں دے گا، کھانا دے گا، اس کے پاس کھانے کا پہاڑ ہوگا، جو اس کو خدا مانے گا وہ کھانا بھی دے گا۔ ہاں، لیکن صحابہ نے حضور سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت مومنین کیا کھائیں گے؟ دجال تو کھانا کھلائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور البانی نے اس حدیث کے ایک ایک لفظ کو صحیح قرار دیا، دیگر حدیث سے ثابت کیا کہ اس وقت دجال جب آئے گا تو دجال کے ماننے والوں کو تو دجال کھلائے گا، لیکن وہ قحط کا دور ہوگا۔ اور جس حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان بنی اسحاق قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، یہ قسطنطنیہ استنبول اس وقت غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت امام مہدی کی فوج میں 70,000 بنی اسحاق ہوں گے۔ ابن حجر نے اس پر قول کیا ہے کہ یہ بنی اسحاق یا بنی اسماعیل ہیں، ترجیح بنی اسحاق کو دی ہے، بنی اسحاق یہودی ہیں، تو کہا یہودی حضرت امام مہدی کے متبعین میں کیسے شامل ہوں گے؟ کہا وہ ہوں گے یہودی، لیکن آل رسول کی زیارت کی وجہ سے حضور کی عظمتوں کے ترانے لگائیں گے، حضور کی عظمت کو مانیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ محمد ہے، یہ محمد ہے، کیونکہ ان کا نام محمد ہوگا۔ کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی کانفرنس ہے نا، ایک محمد امام اعظم کے شاگردوں میں بھی ہوئے ہیں، ان کی المبسوط کو دیکھ کر یہود نے کہا تھا کہ یہ محمد ہے، یہ محمد ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب المبسوط لکھی، ایسی عظیم کتاب، انہوں نے کہا نہیں، یہ حضور کے شاگردوں کے شاگردوں اور غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہا تجھے کس چیز نے متاثر کیا؟ کہا اگر یہ مقام اس چھوٹے محمد کا ہے تو بڑے محمد کی شان کیا ہوگی؟ کہا 70,000 یہودی بنی اسحاق کے ہوں گے، امام مہدی کی زیارت کر کے، آقا کی اولاد کی زیارت کر کے، وہ کہیں گے یہ شان اگر اس چھوٹے محمد کی ہے تو بڑے محمد کی شان کیا ہوگا؟ جب قسطنطنیہ آزاد ہوگا، یہ قحط کے بعد، المرحمۃ الکبریٰ کے بعد، این ممکن ہے اس وقت نیوکلیئر ویپنز استعمال کی جائے، کہ جب اتنی دنیا، اتنی قتل، اتنی خونریزی ہوگی کہ 99% لوگ اس میں قتل ہو جائیں گے، المرحمۃ الکبریٰ، ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے، اور این ممکن ہے کہ یہ ساری دنیا سمٹ کر انہی علاقوں تک محدود ہو جائے، ممکن ہے امریکہ ختم ہو جائے، چائنا ختم ہو جائے، رشیا ختم ہو جائے، اور یہ ساری دنیا انہی علاقوں تک محدود ہو جائے جہاں سے ابراہیمی مذاہب کا آغاز ہوا۔ اور یہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جن حدیث میں منکرین حدیث نے اعتراض کیا ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ اس وقت تلواریں ہوں گی، گھوڑے ہوں گے، اونٹ ہوں گے، ہم حدیثوں کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہمارے دور میں تو جنگی آلات مختلف ہیں، اب تو تلواروں کا دور ہی نہیں رہا، اب تو اونٹوں کا دور ہی نہیں رہا، اب تو جنگ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ تو اس کی دو جواب ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ فگریٹو لینگویج ہو سکتی ہے، مجازی کلام ہو سکتا ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ المرحمۃ الکبریٰ کے بعد ہوگا، اس آرمیگیڈن کے بعد ہوگا۔ المرحمۃ الکبریٰ کے نتیجے میں عین ممکن یہ ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، اور 3 سال کے قحط کے بعد کے یہ دور ہے، اس میں جب مسلمان قسطنطنیہ میں جائیں گے تو اس وقت یہ سوشل میڈیا نہیں ہوگا، اس وقت یہ الیکٹریسٹی عین ممکن نہ ہو، اس وقت پھر وہ دنیا اسی تلواروں اور گھوڑوں اور اونٹوں کے دور میں لوٹ جائے گی۔ اس وقت پھر ایک فالس الارم ہوگا کہ دجال آ گیا، امام مہدی کی فوجیں شام جائیں گے، پتہ چلے گا آیا نہیں ہے، وہاں سے پھر نکلیں گے، پھر دجال آئے گا۔ اس وقت جب دجال آئے گا تو دجال کا ایک سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ لوگ تو بھوکے ہوں گے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے، لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہوں گے، 3 سال قحط سالی کا زمانہ، شدید ڈراؤٹ اور فیمن کا زمانہ۔ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، دجال تو ان کو کھانا کھلائے گا، لیکن ایمان والے کیا کھائیں گے؟ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجزئہم ما یجزئ اہل السماء من التقدیس والتسبیح،
کیا سننے آپ نے کیا عرض کر رہا ہوں. میں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہجت الاسرار سے کرامت بیان کی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ مدائن کے بیابانوں میں 3 سال ایسے گزرے کہ پہلے سال میں زمین سے گری پڑی چیزوں کو اٹھا کے کھاتا تھا, پانی نہیں پیتا تھا. دوسرے سال پانی پیتا تھا, کھانا نہیں کھاتا تھا. تیسرے سال نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کہا کہ بغیر کھانے اور بغیر پانی کے غوث اعظم زندہ کیسے رہتے ہیں؟ یہ بولیوں کی من گھڑت قصے کہانیاں ہیں, یہ تمہارے باپوں کی کہانیاں ہیں, تم نے خود بنائی ہوئی ہیں. حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی شخص بغیر کچھ کھانا کھائے بغیر پانی پیے زندہ رہے, بلکہ ہم تو چشتی صابری محکدے میں موجود ہیں. حضرت صابر علی کلیر کو بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا تھا کہ ان فقراء کو, ان مریدوں کو کھانا کھلاؤ. آپ کھلاتے رہے, برسوں خود کچھ نہ کھایا. ہم جب یہ کرامت بیان کرتے ہیں کہ بغیر کھانا کھائے بغیر پانی پیے حضرت صابر پیا زندہ کیسے رہے, تو لوگوں نے کہا کہ زندگی ممکن ہی نہیں کہ نہیں ہے. ہم نے کہا وہ اوراد پڑھتے تھے, وہ اذکار کرتے تھے, وہ اللہ اللہ کرتے تھے, لا الہ پڑھتے تھے. یہی لا الہ الا اللہ کا ورد ان کی خوراک تھا. کہا یہ ممکن نہیں. میں نے کہا کہ امام مہدی جب آئیں گے نا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, تمہارے گستاخوں کا امام بھی کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب دجال آئے گا تو لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ, اس وقت ان کا یہ روحانی ورد ہی ان کی جسمانی خوراک بن جائے گا. لا الہ الا اللہ کا ورد ہی ان کو زندہ رکھے گا. اسی وظیفے سے, انہی تسبیحات سے وہ اولیاء زندہ رہیں گے. وہ اہل بیت اطہار کے برکات سے فیض یافتہ ہوں گے. وہ مہدی کی دیدار کریں گے, اس کی زیارت بھی انہیں زندہ رکھے. دوستو, یہ باتیں امام مہدی کے دور میں ثابت ہوں گی. اسی لیے میں کہتا ہوں عقیدہ اہل سنت قرآن سے بھی ثابت, حضور کی حدیث سے بھی ثابت, قرون اولیٰ سے بھی ثابت, اور علامات قیامت سے بھی ثابت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو لوگ کہیں گے جاءکم غوث, تمہارا غوث آ گیا ہے. اس وقت کچھ لوگ پریشان ہوں گے, کہتے ہیں غوث تو ہم مانتے نہیں, غوث کیسے آ سکتا ہے, غوث تو ہم اللہ کو مانتے ہیں. تو اس وقت غوث اعظم کے ماننے والے کہیں گے ہم تو عبد القادر جیلانی کو غوث مانتے ہیں, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام, وہ عیسیٰ علیہ السلام کا متبع ہے, ان کو ماننے والا ہے. اگر ان کے غلام کو ہم غوث مانتے ہیں تو عیسیٰ کو غوث کیوں نہیں مانتے؟ عقیدہ اہل سنت پر پختہ رہیں. میم سے مہدی, دال سے اکرونیم کیا تھا, مخفف کیا تھا, تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کرے. مدعی, میم سے مہدی, دال سے مہدی کا دور کتنا ہوگا؟ تقریباً 7 سے 9 سال تک. اور ان کی آنے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا. 7 سال, پھر الملحمۃ الکبریٰ, پھر دال سے دجال, دجال پھر آئے گا, پھر دجال کے فتنوں کا دور ہوگا. پھر اس کے بعد میم مہدی, دال دجال, عین سے عیسیٰ, پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور پھر یہ سے یاجوج ماجوج. زندہ باد, ماشاءاللہ. یہ سے یہ اتنا آسان طریقہ ہے. اور یاجوج ماجوج کے متعلق جو علامہ اقبال کے شعر کی غلط تعبیر کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے اقبال کے نزدیک یہ سسٹم ہی یاجوج ماجوج ہیں. ہاں, یہ سسٹم بھی یاجوج ماجوج ہے, لیکن یاجوج ماجوج کا حقیقی ظہور آخر میں ہوگا. یہ یاد رکھیں, کیونکہ کچھ علماء نے اس تصور کو گمراہی کہا ہے کہ یہ بدعت ہے, یہ گمراہی آپ کو اہل سنت سے خارج کر دے. تو ہمارے اسٹیجوں پر ہمیں چاہیے کہ ہم علامات آخر الزمان پر بھی کلام کریں.